کسی سیانے کا قول ہے، تدبیر کند بندہ تبدیر کند خندہ۔ اس تنازع میں بھی یہی سب ہوا تھا۔ میری تدبیر پر تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے جو کسی بندے کو گجرانوالہ بھیج کر جمیل کو یہاں بلوانے کا پروگرام بنایا تھا وہ ایک طرف دھرا رہ گیا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ بابے رمجو کا پچھلی رات انتقال ہو گیا تھا۔ عام حالات میں اگر رمجو کی موت واقع ہوئی ہوتی تو یہ چونکنے والی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پر حالات عام نہیں تھے۔ پچھلے 3 دن سے کڑیاں والا میں بابے رمجو کی ذات موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کے انتقال کی خبر نے مجھے تشویش میں ڈال دیا اور میں کانسٹیبل عارف کو ساتھ لے کر کڑیاں والا پہنچ گیا۔ ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر کڑیاں والا آئے تھے۔ کوچوان نے تانگا رمجو کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر چوک میں روک دیا۔ ہم تانگے سے اتر کر رمجو کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ رمجو کے دروازے پر 8-10 افراد جمع تھے، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے۔ میں اور کانسٹیبل عارف یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھتے ہی وہ لوگ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ میں نے ایک سنجیدہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا رمجو کو؟ اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا جناب کہ رمجو کی موت کا سبب کیا ہے، وہ شخص معصومیت بھری لہجے میں بولا۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، لگتا ہے گناہ کے بوجھ نے اس کی جان لے لی ہے۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے اسے صدمے نے ختم کر دیا۔ میرے عقب سے ایک آواز ابھری۔ اس پر سگی نے جتنا بڑا الزام لگایا تھا رمجو اسے برداشت نہیں کر سکا۔ بس جی، سب خدا کی مرضی ہے، ایک ادھیڑ عمر عورت نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی بتی کو بجھنا ہی ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، میں نے جس شخص سے سوال کیا تھا وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، رمجو کی لاش گھر کے اندر پڑی ہے، آپ خود جا کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ہمیں تو یہ طبی موت ہی لگتی ہے، آگے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس بندے کی تجویز خاصی معقول تھی اور میں تو یہاں آیا ہی اس لیے تھا۔ رمجو کی اچانک موت کی خبر مجھے ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ ویسے تو وہ عمر کے جس حصے میں تھا اس کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا تھا، لیکن میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کڑیا والا کی فضا ان دنوں نارمل نہیں تھی، لہٰذا بابا رمجو کی موت کو بھی نارمل انداز میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں کانسٹیبل عارف کے ساتھ رمجو کے گھر میں داخل ہوا تو چند افراد بھی اندر آ گئے۔ میں انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، یہ لوگ رمجو کے پڑوسی تھے۔ میں گاؤں والوں کی موجودگی میں ہی رمجو کی لاش کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ موسم سرما کا آغاز تھا، اکتوبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ابھی تک باقاعدہ سردی تو نہیں آئی تھی، تاہم رات میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے صحن کو خیر بات کہہ کر کمروں کے اندر یا برآمدے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ رمجو کی لاش بھی اس کے کمرے کے اندر چارپائی کے اوپر پڑی تھی۔ میں چارپائی کے نزدیک پہنچ گیا اور جائے وقوع کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا اور اس بستر کے اوپر بابا رمجو بے حس حرکت پڑا تھا۔ اس نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، تاہم اس چادر نے محض اس کے جسم کے زیریں حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چادر کی بے ترتیبی سے پتہ چلتا تھا کہ موت سے قبل رمجو نے چادر کے ساتھ دھینگا مشتی کی تھی۔ چادر کی حالت ایسی تھی جس نے مجھے چکا دیا اور میں اکڑو بیٹھ کر رمجو کے بدن کے کھلے حصوں کا معائنہ کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس معائنے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رمجو کو ایک نظر دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شمار زندوں میں نہیں کیا جا سکتا، اور اب جو میں نے اس کی گردن کی حالت دیکھی تو مجھے بابے کی غیر طبی موت کا بھی سراغ مل گیا۔ رمجو کی گردن پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے اس کی شارک کو دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گردن کی دونوں سائڈز پر کانوں کے نیچے مجھے کھرونچوں کے نشانات بھی دکھائی دیے، جس نے اس نے فنا کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ کھرونچے اسی کے ناخونوں کا کارنامہ تھا۔ بابے کا منہ کسی حد تک کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کی حالت بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصی اذیت ناک موت مرا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ بابے رمجو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کا قاتل کون تھا؟ اس وقت میرے ذہن میں یہی سوال سر اٹھائے کھڑا تھا اور مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا اور اس کے اندر ویسا ہی عام سا استعمال کا سامان بھرا ہوا تھا جو ایک اکیلے بوڑھے شخص کی ضروریات کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ 10-15 منٹ کی تلاش کے بعد بھی کوئی ایسی چیز میرے ہتھے نہ چڑھی جو کسی بھی حوالے سے قاتل تک رہنمائی کرتی۔ میں نے کمرے میں موجود افراد کو باری باری دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بابا رمجو طبی موت نہیں مرا، اسے کسی نے قتل کیا ہے۔ کس نے؟ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے پوچھا۔ میں بہت جلد بابے کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا، میں نے پرعزم انداز میں کہا، لیکن پہلے کسی کو بھیج کر ان لوگوں کو یہاں بلاؤ جو رمجو کے رشتہ دار ہیں۔ میرا مطلب ہے خورشید بیگم، سرگی، برکت بی بی اور تافو وغیرہ۔
میری معلومات کے مطابق تافوت سگی اور برکت بی بی خورشید کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرے حکم کی تعمیل میں ایک بندہ فی الفور خورشید بیگم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں تھانے سے کڑیاں والا پہنچ گیا تھا اور یہاں میری آمد کا سبب بابا رمجو کی موت تھی، لیکن خورشید بیگم اینڈ کمپنی میں سے کوئی ایک شخص بھی جائے وقوع پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا خورشید بیگم کو بابے کی موت کی خبر ہے یا نہیں۔ یہی سوال جب میں نے وہاں موجود لوگوں سے کیا تو پتہ چلا کہ بابے کی موت کی اطلاع خورشید بیگم کے گھر پہنچ چکی ہے اور خورشید بیگم برکت بی بی کے ساتھ ادھر کا ایک چکر بھی لگا گئی ہے، تاہم سگی یا تافو نے اس طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جس نے بابے رمجو کی لاش کو دریافت کیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، سب سے پہلے رمجو کی لاش کو کس نے دیکھا تھا؟ ماسی حنیفہ نے، ایک شخص نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، میں ماسی حنیفہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے تنور پر ہوگی، ایک شخص نے بتایا۔ ماسی حنیفہ کا گھر گلی کے کونے پر ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر ایک تنور لگا رکھا ہے جہاں گاؤں کی عورتیں روٹیاں لگاتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ کل جب برکت بی بی، سگی اور تافو بابے رمجو کو اس کے گھر میں اکیلا چھوڑ کر خورشید بیگم کے ساتھ چلے گئے تھے تو اس کے بعد سے حنیفہ نے رمجو کے کھانے پینے کا خیال رکھا تھا۔ ماسی ایک بیوہ عورت تھی۔ آج صبح جب وہ رمجو کے لیے ناشتے کا سامان لے کر آئی تو رمجو اسے مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس نے گھر سے باہر آ کر لوگوں کو اس بارے میں بتایا۔ تھوڑی ہی دیر میں بابے رمجو کی موت کی خبر پورے کڑیا والا میں پھیل گئی اور پھر چپکے سے یہ اطلاع تھانے بھی پہنچ گئی تھی۔ میری خواہش پر تھوڑی ہی دیر میں ماسی حنیفہ کو میرے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ میں اسے لے کر دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ حنیفہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک مسکین سی صورت والی موٹی تازی دیہاتی عورت تھی۔ میں نے گھما پھرا کر حنیفہ سے متعدد سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ایسی اہم بات سامنے نہ آ سکی جو قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتی، سوائے اس نکتے کے کہ جب آج صبح حنیفہ بابے رمجو کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو گھر کے بیرونی دروازے کو کھلا دیکھ کر وہ چونک اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف غور دیکھا۔ کیا تمہیں رمجو کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی۔ میں اس وقت یہی سمجھی تھی کہ رمجو نے میرے لیے دروازہ کھول دیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے رمجو کو آواز دی تھی؟ میں گھر کے اندر داخل ہو گئی اور کافی بلند آواز میں رمجو کو پکارا، حنیفہ نے بتایا، لیکن میری پکار کے جواب میں رمجو کی آواز سنائی نہیں دی اور نہ ہی وہ مجھے گھر میں نظر آیا۔ میں دبے قدموں صحن سے برآمدے میں اور برآمدے سے بابے کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کمرے کے اندر تم نے کیا دیکھا؟ بابا رمجو اپنی چارپائی پر بے سود پڑا تھا، حنیفہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک بے خبری کی نیند کیوں سو رہا ہے۔ میں نے اسے آوازیں دی، اٹھو رمجو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، لیکن میری بار بار کی پکار پر بھی اس کے بدن میں ذرا سی جنبش پیدا نہ کر سکی۔ اتنی آوازیں تو قبرستان میں جا کر دو تو کئی مردے اٹھ کر بیٹھ جاتے، مگر بابا تھا کہ ٹس سے مسنا ہو رہا تھا۔ رمجو کے اس انداز نے مجھے تشویش میں ڈال دیا اور میں اسے دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر چلی گئی اور تبھی مجھے احساس ہوا کہ اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ میں بابے رمجو کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رمجو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ بس پھر میں گھر سے باہر نکل آئی اور لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایسی انوکھی یا غیر معمولی بات جو تم نے بابو کے گھر میں اندر یا باہر دیکھی ہو؟ جی کوئی نہیں، وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی، سوائے اس کے کہ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ جب رمجو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تو پھر گھر کا داخلی دروازہ کس نے کھولا؟ ماسی حنیفہ، تم ایک ذہین عورت ہو۔ میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم اسی طرح اپنے دماغ کو سوچنے پر لگائے رکھو، ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے۔ میں بس اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ بابے رمجو کا قاتل دروازے کو کھلا چھوڑ کر گیا تھا، یا تم سمجھ لو کہ قاتل جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ قاتل؟ وہ سراسیمہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کیا رمجو اپنی موت نہیں مرا؟ نہیں، میں نے پرسوک انداز میں کہا۔ بابے رمجو کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اوہ، اس کی آواز کی سراسیمگی کے کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بے حد خوفزدہ لہجے میں مستفسر ہوئی، رمجو کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھی اپنے ذہن کو سوچنے میں مصروف رکھو، اگر کوئی بھی ایسی بات تمہیں یاد آ جائے
जो मुझे कातिल तक पहुंचा सकती हो तो फौरन मुझे बताना। जी मैं समझ गई। वो सर को उस बाती जुम्बश देते हुए बोली। हनीफा को मैंने फारिग कर दिया कि बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम वहां आ गई थी। मैंने हनीफा को रुखसत करने के बाद जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और बाबे रमजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिले अस्पताल भिजवा दिया। हम जिस टांगे में बैठकर कड़ियांवाला पहुंचे थे, कांस्टेबल आरिफ बाबे रमजू की लाश इसी टांगे में डालकर वहां से रवाना हो गया तो मैंने बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम को इस सवाल के जवाब के लिए अपने पास बुला लिया। तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को घर से बाहर करके हम लोग बरामदे में बैठ गए, लेकिन कबल इसके कि मैं इससे कोई सवाल करता, खुर्शीद बेगम ने मुझसे पूछ ही लिया, थानेदार साहिब ये क्या चक्कर है? अभी मैंने बाहर लोगों को ये कहते सुना कि बाबे रमजू को किसी ने कत्ल कर दिया है, जबकि हम तो यही सोच रहे थे कि शायद इसकी गैरत जाग गई और ज़बीर ने इसका गला दबा दिया है। खुर्शीद बेगम, मैंने बरकत बीबी की फूफीजाद की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, यह कोई चक्कर नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है कि किसी शकील कल्ब शख्स ने बड़ी बेदर्दी से गला दबाकर रमजू को मौत के घाट उतारा है। इसे कौन कत्ल कर सकता है? बरकत बीबी ने उलझन ज़रा लहजे में कहा। वो मनहूस तो कब्र में टांगे लटकाए बैठा था। मैं बरकत बीबी के गम और गुस्से को अच्छी तरह समझता था। वो सुग्गी वाले वाक़े की वजह से रमजू से शदीद नफरत करती थी। अभी तक ये तय नहीं हो पाया था कि इस अफसोसनाक वाक़े में कसूरवार कौन था, सुग्गी या रमजू। इससे पहले कि मैं सच झूठ का फैसला करता, रमजू को किसी ने कत्ल करके इस केस में बहुत ज़्यादा पेचीदगी भर दी थी। मैं जल्द रमजू के कातिल का पता चला लूंगा। मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। इसी मकसद के लिए मैंने रमजू की लाश को अस्पताल भिजवाया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रमजू की मौत के मामले को हल किया जा सके। अभी मैं किसी बंदे को गुजरावाला भेजकर जमील को भी बुलवा लेता हूँ ताकि जल्द अज जल्द कातिल को गिरफ्त में लिया जा सके। क्या आपको यकीन है कि रमजू को किसी ने कत्ल किया है और वो तभी मौत नहीं मरा? खुर्शीद बेगम ने गहरी संजीदगी से पूछा। हाँ, मुझे पक्का यकीन है, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। मैंने रमजू की गर्दन पर ऐसे निशानात और आसार बड़े वाज़े देखे हैं जिससे ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती है कि बाबे रमजू को गला घूंटकर ही मौत की वादी की जानिब रवाना किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे इस यकीन की तहरीरी तस्दीक कर देगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने बारी बारी इनकी आंखों में झांका, फिर जज्बात से आरी लहजे में पूछा, अगर आप लोगों को रमजू के कातिल के बारे में कुछ पता हो या कुछ अंदाज़ा हो तो मुझे बता दें। कानून से ताउन करके आप ही का भला होगा। थानेदार साहिब, हम तो पहले ही सुग्गी की वजह से परेशान बैठे हैं, बरकत बीबी ने बेजारी से कहा। ऊपर से इस बुड्ढे की मौत ने और मसले खड़े कर दिए हैं। सच पूछे तो मुझे रमजू की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। बरकत बीबी ने बड़ी जहरीली बात की थी, लेकिन ये इसके दिल की आवाज़ थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे दुख और सुख का हिसाब करने यहाँ नहीं बैठा हुआ। बस तुम मुझे ये बताओ कि रमजू के कातिल के बारे में तुम क्या जानती हो? कुछ भी नहीं, इसने टका सा जवाब दिया। और तुम? मैंने सवालिया नज़रों से खुर्शीद बेगम की तरफ देखा। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं थानेदार साहिब, वो सादगी से बोली। ये बात तो अभी अभी हमने आप ही के मुंह से सुनी है। मेरा साल का तजर्बा ये बताता था कि बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम मुझसे गलत बयानी नहीं कर रही थी। इनकी आंखें और चेहरे के तासुरात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो वाक़ियतन रमजू के कत्ल के हवाले से कुछ नहीं जानती थी। तहम इस केस में मुझे इनकी घिसियाई मंजाई के फ़र्ज से गफलत नहीं बरतना थी, लिहाजा मैंने तफ्तीश का अमल जारी रखते हुए कहा, ठीक है, रमजू के कातिल और किसी नामालूम कातिल वाली बात मेरे यहाँ आने और लाश का मुआयना करने के बाद सामने आई है, लेकिन रमजू की मौत की खबर तो सुबह सुबह ही तुम लोगों तक पहुँच गई होगी, है ना? जी बिल्कुल, वो एक जुबान बोल उठी। इस बात का हमें पता चल गया था और हम आपसे पहले यहाँ का एक चक्कर भी लगा कर गए थे। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने कहा, मुझे तुम दोनों के चक्कर लगाने की खबर मिल गई थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम दोनों ही क्यों? मैं कुछ समझी नहीं थानेदार साहिब। बरकत बीबी की आंखों में उलझन तैरने लगी। खुर्शीद बेगम ने कहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं जनाब? मैंने कहा, जितना तुम दोनों पर लाजिम था कि रमजू की मौत की इत्तला पर यहाँ पहुँचो, उतना ही सुग्गी और ताफू का भी फर्ज बनता था कि वो इस घर में आते, लेकिन इन दोनों बहन भाई ने ये जहमत गवारा नहीं की। क्या मैं इसका सबब जान सकता हूँ? सुग्गी की तबीयत बहुत ख़राब है थानेदार साहिब, खुर्शीद बेगम वजाहत करते हुए बोली। और आप जानते हैं, 3 दिन पहले इसके साथ जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, इसने सुग्गी के दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा और मनफी असर डाला है।
آپ اس کی جذباتی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ خورشید بیگم کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اس کی پیش کردہ دلیل کو مان لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ تافو کے ساتھ ایسے کون سے جذباتی معاملات تھے جو وہ ادھر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، خورشید بیگم جلدی سے بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ دراصل تافو یہاں نہیں، اس نے بتایا، ورنہ وہ صبح بھی ادھر کا چکر ضرور لگاتا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا۔ تافو یہاں نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو کل ہی دھوڑا والا چلا گیا تھا جی، برکت بی بی وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب ہم آپ کے پاس سے واپس آئے تھے۔ اسے اچانک دھوڑا والا جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے خریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، آپ نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 2 دن کا ٹائم لے لیا تھا۔ تافو نے کہا، میرا یہاں کوئی کام نہیں، میں ادھر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں دھوڑا والا ہی چلا جاتا ہوں، ایک دن وہاں گزار کر کل کسی وقت واپس آ جاؤں گا۔ میرے خیال کے مطابق بھی تافو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دھوڑا والا جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے اضطراری انداز میں استفسار کیا، اور کون سی بات ہے برکت بی بی؟ آپ نے تافو کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی صورت میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، تو میں نے سوال نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ میری اس ہدایت کا تافو کا دھوڑا والا جانے سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی کے بجائے اس کی پھوپھی زاد خورشید بیگم نے کہا۔ تافو کا یہ کہنا تھا کہ بابے رمجو کے بارے میں سوچ کر اور اسے دیکھ کر تافو کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ بابے نے سگی کے ساتھ جو نازیبہ حرکت کی ہے، اس نے تافو کے دل و دماغ میں ایک طوفان اٹھا رکھا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تو یہاں کڑیا والا میں کوئی نیا تماشا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے بھی تافو کے دھوڑا والا جانے کی حمایت کر دی تھی۔ برکت بی بی ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، جوان خون ہے تھانے دار صاحب، اور معاملہ ہے بہن کے رشتے کا۔ آپ سمجھدار انسان ہیں، اب اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ تافو نے بر وقت فیصلہ درست کیا ہے، اور میں نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ان دونوں کی وضاحت میں معقولیت پائی جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نظر سے برکت بی بی اور خورشید بیگم کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہا، آپ لوگ کل دوپہر کے وقت میرے پاس سے رخصت ہوئے تھے، وہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد تافو دھوڑا والا روانہ ہو گیا تھا تو اس نے اگلے دن واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آج شام سے پہلے اسے کڑیا والا پہنچ جانا چاہیے۔ جی تھانے دار صاحب، خورشید بیگم نے کہا۔ برکت بی بی نے پوچھا، آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ ظاہر ہے برکت بی بی نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے بتایا۔ یوں سمجھ لو کہ میری تفتیش آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل دوپہر تک میں تم لوگوں کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ بابا رمجو تو گیا اس دنیا سے، خورشید بیگم نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ وہ اپنی موت مرا ہے یا کسی نے اسے قتل کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ کہ رمجو کی موت کے بعد سگی کی عزت کو اس کے گھر کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں سگی کو کسی بھی قیمت پر کڑیاں والا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، برکت بی بی نے قطعی لہجے میں کہا۔ جمیل تو مہینہ بھر ادھر گجرا والا میں رہتا ہے، سگی ادھر پڑی کیا کرے گی؟ میں اسے اپنے ساتھ دھوڑا والا لے کر ہی جاؤں گی۔ جب آپ لوگوں نے مجھے فیصلے کے لیے اس معاملے میں شامل کیا ہے تو پھر کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی میرا ایک بندہ گجرا والا جائے گا اور شام سے پہلے جمیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آئے گا۔ جب تک جمیل یہاں نہیں پہنچ جاتا اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور جہاں تک سگی کے یہاں رہنے اور دھوڑا والا جانے کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ بابے رمجو کی تفدین کے بعد ہی ہونا ہے۔ میری بات تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جی، خورشید بیگم جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی تھانے دار صاحب۔ رمجو نے زندگی میں بھی لوگوں کی جان عذاب میں ڈال رکھی تھی اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نت نئی مصیبتیں کھڑی کر گیا ہے، برکت بی بی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ جیسا کہیں گی ہمیں منظور ہے۔ میں ان دونوں کو ہدایات دے کر مقتول رمجو کے گھر سے باہر نکل آیا۔ رمجو کے قتل کے حوالے سے میں نے جائے وقوع کی کارروائی مکمل کر لی تھی اور سرے دست اس میں کوئی ایسی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جو رمجو کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکتی۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ رمجو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔
इस अमर को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तकवीत देना थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि 70 से मुतजाविज बुढ़े बाबे रमजू की किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी थी जो इसकी मौत का सबब बनी। इस सवाल को जहन में रखकर जब मैं कुर्बो जवार में निगाह दौड़ाता था तो घूम फिरकर मेरी नजर तहफ्फुज़ के ऊपर पड़ती थी। मैंने इसके अंदाज़ो अतवार में रमजू के लिए जिस गम व गुस्से की लहर देखी थी, इसके पेश नज़र वो इस नोयत का संगीन कदम उठा सकता था। जब रमजू की लाश का जायजा लेते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि बाबू को कत्ल किया गया है, तो इस वक्त भी मेरा ध्यान सबसे पहले तहफ्फुज़ की तरफ गया था। लेकिन अभी बरकत बीबी खुर्शीद बेगम की जुबानी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई थी, इसकी रोशनी में तहफ्फुज़ का रमजू के कत्ल से कोई तल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता था। इन दोनों औरतों के बयान के मुताबिक कल बाद दोपहर तहफ्फुज़ धूड़ावाला रवाना हो गया था, जबकि रमजू की मौत गुज़श्ता शब किसी वक्त हुई थी, यानी इसे पिछली रात के दरमियानी हिस्से में फना के घाट उतारा गया था, क्योंकि मासी हनीफा के बयान के मुताबिक गुज़श्ता रात इसने रमजू के घर खाना पहुंचाया था, तो इस वक्त बाबा रमजू जिंदा था। लेकिन आज सुबह वो इसे नाश्ता देने आई तो वो दारे फानी से कूच कर गया था। हर सूरत हर हिसाब से बाबे रमजू की मौत गुज़श्ता शब के दरमियानी हिस्से में ही हुई थी। मैंने थाने में पहुंचते ही एक होशियार किस्म के अहलकार को गुजरावाला रवाना कर दिया। मैंने ये पता लगा लिया था कि जमील गुजरावाला के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ क्राउन टेक्सटाइल मिल्स में काम करता था। रहायश की इसने एक नज़दीकी मोहल्ले शरीफपुरा में खासा माकूल बंदोबस्त कर रखा था। शरीफपुरा की एक बेवा ने अपने मकान की बैठक जमील को किराए पर दे रखी थी। सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी वही औरत जमील को मुहैया करती थी। किराए की रकम में क़याम ताम की सहूलत शामिल थी, ताहम दोपहर का खाना जमील फैक्ट्री में ही खा लिया करता था। मेरी मालूमात के मुताबिक जमील को हर माह की 7 तारीख को फैक्ट्री से तनख्वाह मिलती थी, लिहाजा 7 तारीख के बाद जो भी हफ्ते का दिन आता इसकी सुबह वो गुजरावाला से कड़ियावाला चला आता था। इतवार की तो इसकी हफ्तावार छुट्टी होती ही थी। महीने में वो एक आध मरतबा भी हफ्ते के रोज भी छुट्टी कर लिया करता था। इस तरह हर माह से 2 दिन कड़ियावाला में गुजारने का मौका मिल जाता था। सुग्गी वाला वाकया 24 अक्टूबर की दोपहर में पेश आया था और रमजू का कत्ल गुज़श्ता शब यानी 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात हुआ था। जमील को सुग्गी वाले वाकये की कोई खबर थी और ना ही बाप की मौत की कोई इत्तला। अपने मामूल के मुताबिक इसकी कड़ियावाला आमद में भी 8-10 दिन बाकी थे। हालात की संगीनी के बायस में हाथ पर हाथ रखकर 8-10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने इसे फिलफोर यहाँ लाने के लिए अपना एक मुस्तैद बंदा गुजरावाला रवाना कर दिया था। याकूब नामी इस कांस्टेबल को मैंने ताकीद कर दी थी कि आज की तारीख में मुझे जमील थाने में चाहिए, और याकूब ने मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया था। याकूब नामी इस कांस्टेबल को मैंने ताकीद कर दी थी कि आज की तारीख में मुझे जमील थाने में चाहिए, और याकूब ने मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया था। मैं याकूब की कारकर्दगी से बखूबी आगाह था। चाहे रात के 10 भी बज जाते, मुझे इत्मीनान था कि वो जब भी लौटेगा जमील इसके हमरा होगा।